اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید فواد حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور نامہ۔ حال ہی میں انتقال کر جانے والی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا تحریر کردہ ایک خط آسٹریلیا میں چھپا کر رکھا گیا ہے، جسے مزید 63 سال تک پڑھنا ممکن نہیں۔ ملکہ دوم نے نومبر 1986 میں سڈنی کے دورے کے موقع پر یہ خط تحریر کیا تھا، یعنی 36 سال گزر چکے ہیں۔ یہ خط انہوں نے سڈنی کے عوام کے لیے تحریر کیا تھا، جسے خفیہ طریقے سے سڈنی کی تاریخی کوئن وکٹوریہ بلڈنگ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس خط کے اہم راز جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آپشن کو بھی آن کر لیں۔ اس خط میں ملکہ الزبتھ دوم نے آسٹریلوی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو اب ہر طرح کی آزادی دے دی گئی ہے۔ اب برطانوی شاہی خاندان کسی طرح بھی آسٹریلوی لوگوں پر حکومت نہیں کرے گا۔ بظاہر کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خط جس لفافے میں رکھا گیا ہے اس کے سامنے واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ کب اسے کھولنا ہے۔ لفافے پر ملکہ الزبتھ دوم کے دستخط کے ساتھ لکھا ہے کہ سال 1985 کے کسی موزوں دن اس لفافے کو کھولا جائے گا اور پھر سڈنی کی عوام تک میرا پیغام پہنچایا جائے گا۔ یہ لفافہ ایک گلاس کے کیس کے اندر موجود ہے۔ خیال رہے کہ برطانوی تخت کا مالک آسٹریلیا کا سربراہ مملکت بھی ہوتا ہے اور اپنے عہد میں ملکہ الزبتھ نے 16 بار آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ ہر ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک اسے نہ کھولنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ذہن یہ سوچنے پر بھی مجبور ہے کہ آخر ملک پاکستان میں ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر قومی سطح پر سوگ کا دن کیوں منایا گیا؟ سارا دن پرچم کو سرنگوں کیوں رکھا گیا، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں اس طرح کا کوئی سوگ نہیں منایا گیا؟ ملکہ برطانیہ کی موت پر سوگ منانے کی وجہ بہت سارے اذہان میں ابھی تک نہیں آ سکی۔ اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اس کی وجہ سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں میں ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔